یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابل فضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابل فضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ایک اہم ویڈیو ہے اور بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اپڈیٹس ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے۔ ان چیزوں سے باخبر رہنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی والے سے عالمی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے اور 29 جولائی 2026 کو امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے عراق میں مختلف مقامات پر حملے کیے گئے۔ سعودی عرب اور امریکہ کا موقف یہ ہے کہ یہ ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ عراق کی عوام اس حوالے سے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی وہاں پر، اور ویسے بھی دنیا بھر میں خاص طور پر شیعہ مسلک کے لوگ اس حملے کی بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق کی سرزمین ایک مقدس سرزمین ہے جہاں پر کربلا، نجف، کاظمین یہ مقدسات ہیں، عالم اسلام کے مقدسات ہیں، اہل بیت کے مزارات ہیں، اور کربلا سے بالکل کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سٹرائک کا ہونا یہ سب کے لیے ایک افسوسناک بات ہے۔ مختلف آراء، مختلف رد عمل دیے گئے اس ساری صورتحال پر، لیکن آج 30 جولائی 2026 کو دو ایسے بیانات دیے گئے ہیں دو شخصیات کی جانب سے کہ جو بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے موجودہ صورتحال پر اور کچھ ہی دنوں میں آنے والی جو ڈیولپمنٹ ہوگی ان بیانات کا ان پر براہ راست اثر ہوگا۔ پہلا بیان عراق کے معروف عالم دین مقتدیٰ الصدر کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کی وہاں پر بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، بہت زیادہ پاپولر ہیں وہاں پر، اور یہ ایک نیشنلسٹ ہیں سید مقتدیٰ الصدر۔ انہوں نے آج ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کی تائید کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے منوان پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ عراق کی سرزمین مقدسات کی سرزمین ہے، آل رسول کے مکتب کا مرکز ہے، چونکہ یہ مقدس سرزمین ایران پر بمباری کا ذریعہ نہیں بنی تو ان کو چاہیے کہ اس پر حملہ نہ کریں، اور ان کے ساتھ منسلک ملیشیاؤں کو چاہیے کہ وہ عرب خلیجی ممالک کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ ہماری سرزمین پر حملہ کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ اخوت کی روح کو اپنائیں اور طاغوتی طاقتوں کے پیچھے نہ بہیں جن کا مقصد ہم کو باہمی جنگ میں گھسیٹنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کی جانب سے عراق کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتا ہوں، بے لگام ملیشیاؤں کے ڈھٹائی بھرے افعال کی مذمت کرتا ہوں جو عراق کو بے سود جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ عراق ایک اور جنگ کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا، ہم ایک عرصے سے حالت جنگ میں رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشی طور پر لوگوں کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، ہمیں اپنے حالات پر توجہ دینی چاہیے نہ کہ ہمیں ایک اور جنگ میں کود جانا چاہیے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ پھر انہوں نے فرقہ واریت کی بھی نفی کی اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عراق کے تحفظ اور دفاع کو یقینی بنایا جائے۔ اب ان کے اس بیان کے بعد، مقتدیٰ صدر کے اس بیان کے بعد، ظاہر ہے جو مرضی ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہو، لیکن بہت سے لوگوں کو سوچنے پر یہ مجبور کر دیا ہے، لوگ اب سوچنا وہاں پر شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمیں اس جنگ سے کیا ملے گا، what we gonna gain out of this war۔ یہ ایک نیشنلسٹ سوچ ہے، مقتدیٰ صدر ایک نیشنلسٹ ہیں، عراق فرسٹ کا انہوں نے ہمیشہ نعرہ لگایا۔ اچھا، ان کے اس بیان کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، پرو امریکہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ پرو امریکہ نہیں ہے۔ جبکہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو جب امریکہ داخل ہوا عراق میں 2003 میں تو انہوں نے المہدی کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنائی جو کہ بہت زیادہ لڑ رہی تھی امریکہ کے ساتھ، اور ان کی ایک عرصے تک بہت زیادہ جھڑپیں رہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر نجف میں بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، ان کی آرمی اور امریکی آرمی آمنے سامنے تھی، اور اس وقت آیت اللہ علی سیستانی صاحب نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ جنگ رکوائی اور امریکی افواج کو نجف سے نکال دیا، اور اس وقت جبکہ حالات بہت زیادہ خراب تھے تو وہ حالات پھر ٹھیک ہوئے آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی وجہ سے۔ تو یہ تھا مقتدیٰ صدر کا بیان تھا موجودہ صورتحال پر۔ ان کے برعکس ایک اور شیعہ لیڈر نے، ایک شیعہ عالم نے جو کہ گروہ کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے انہی کے کاؤنٹر میں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ گروہ یہاں پر نہ بھی ہوتے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے بہانے سے یہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ حملہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں داعش جب داخل ہوئی اس وقت یہاں پر کون سے گروہ تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گروہ کا یہاں پر ہونا یا نہ ہونا
किसी चीज़ को यकीनी नहीं बना देता, वो इस चीज़ की ज़मानत बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर अमन होगा अगर हम यहाँ पर नहीं होते, ऐसा उनका कहना है। अब मज़ीद इन ग्रुप्स की जानिब से इराक़ी हुकूमत को 6 अगस्त तक की एक डेडलाइन दी गई और उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि 6 अगस्त तक हमारी हुकूमत कोई किरदार अदा करती है, इराक़ी सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का लोगों को यकीन दिलाती है या नहीं। यानी जवाबी कार्रवाई का कहा गया है, मुतालबा किया गया है इन ग्रुप्स की जानिब से। उन्होंने कहा है अगर 6 अगस्त तक आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम खुद देख लेंगे। अब इसका मतलब क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। और इसी 6 अगस्त वाले बयान के तनाजुर में एक आर्टिकल था किसी इंटरनेशनल मीडिया के वेबसाइट पर, उसमें कहा गया था कि ये बयान इंतहाई अहम है क्योंकि इराक़ी हुकूमत की जानिब से इन ग्रुप्स को सितंबर के एंड तक की डेडलाइन दी गई है कि आपने खुद को सरेंडर करना है हुकूमत के सामने, अपना असलहा सब कुछ हमारे हवाले करना है। 30 सितंबर तक की डेडलाइन हुकूमत की जानिब से। लेकिन अगर ये ग्रोह इस मौक़िफ़ पर आ जाते हैं कि जी हम समझते हैं कि इराक़ी हुकूमत अपनी सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, इसके लिए हमें ही इक़दाम करने पड़ेंगे, तो फिर सूरत हाल और हालात अच्छे नहीं रहेंगे और कशीदगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 2 ग्रोह हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 2 नज़रियात हैं, और एक तो वो कि जो कहते हैं कि हमें इस जंग में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए कि अपने मुल्क पर तवज्जो दें, अपने मामलात को बेहतर करें, तरक्की करें, और दूसरे वो हैं जो कि कौज़ के लिए नज़रियाती सोच रखने वाले हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है और बहुत से मोमिनीन जो अरबाईन हुसैनी के लिए परेशान हैं कि करबला में एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है ये एक इज्तिमा है, तो उस हवाले से खबरें ये हैं कि इंशाअल्लाह अमन व अमान से गुजरेगा। इस सारी सूरत हाल में हम दुआ गो हैं खुदावंद आलम से कि परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुकामात मुक़द्दसा हैं सब की मुहाफ़त फरमाए, तमाम मोमिनीन को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मौजूदा इन हालात में आलम इस्लाम को वहदत, इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ अता फरमाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। यानी कोई भी सूरत हाल हो, कैसे भी हालात हों, जिस दिन आलम इस्लाम आपस में मुत्तहिद हो गया, ये सारे मसाइल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कुरान कह रहा है वला तफ़र्रक़ू, कि आपस में तफ़रक़े में मत पड़ो। लेकिन जब तफ़रक़े में पड़ जाते हैं तो फिर उसके असरात किसी सूरत भी अच्छे नहीं होते, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते, किसी एक मसलक के लिए हरगिज़ अच्छे नहीं होते। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है और ये लम्हा फ़िक्रिया है इन मौजूदा हालात में कि मसल की तासुब इतना बढ़ चुका है कि उसी मसल की तासुब की वजह कलमा गो ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, और उसका असर फिर सिर्फ उन 2 मुमलिकतों तक नहीं रहता कि जो आपस में बाहमी तौर पर तसादुम का शिकार होते हैं या लड़ रहे होते हैं, उसके असरात फिर दुनिया भर में फैलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किस कदर चीज़ें मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग एक दूसरे के लिए कैसे जज्बात रखते हैं, एक मसलक दूसरे मसलक के लिए, ये सारी दुनिया जानती है। फिर बात सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरे आलम इस्लाम में फैलती है। उसके मनफी असरात का सामना पूरे आलम इस्लाम को करना पड़ता है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।